حضرت والا کے اہم خطاب سے پہلے دو حضرات کے مختصر ترین تاثرات آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جناب محمد ابراہیم نفیس صاحب، جن کا مقالہ صبح میں پیش کیا گیا اور اس سے ہم مستفید ہوئے، ان کی دلی خواہش ہے کہ پروگرام کے تعلق سے کچھ تاثرات صرف 5 منٹ میں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ہدیہ تشکر پیش کریں کہ برسوں بعد پہلی مرتبہ ایک چھت کے نیچے اپنائے جامعہ جمع ہوئے ہیں حضرت اقدس کی سرپرستی میں۔ اللہ تعالیٰ قال والے سے موقع فراہم کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، کچھ ایسے احساسات ہیں عمومی طور پر مدارس سے جو باتیں آج ہمارے سامنے آئیں، ہمارے ایک برادر محترم تفسیر کے سلسلے میں اپنی بات کو سامنے رکھا اور ایک مکاتب کے قیام پر بھی باتیں ہوئیں اور تعلیم نسوان پر بھی ہم لوگوں کے سامنے مختلف باتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ یہ ایک نقطہ جو میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا، عمومی طور پر مدارس اسلامیہ سے جن بچوں کو جوڑا جاتا ہے وہ گھروں میں ماحول ہوتا ہے کہ جو بچہ بالکل کن ذہن ہو، یا یوں سمجھیں کہ اسکراپ جسے سمجھا جاتا ہے، ایسے بچے کو مدارس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مدارس ہی کا کمال ہے کہ ان کن ذہن بچوں کو یا بیکار سمجھے جانے والی نسل کو ملت کا امام بنا کر مدارس سے فارغ کرتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں SLC مکمل کیا تھا 1987 میں، تو میرے برادر محترم الحاج AG محمد آدم صاحب حضرت کے بالکل قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ میں بہت زیادہ اصرار کرتا رہا کہ میں کسی مدرسے سے منسلک ہونا چاہتا ہوں، مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو حضرت کی خدمت میں پہنچائے۔ اور 1988 میں جب میں مدرسے میں داخلہ لیا تھا، یقین جانے اتنا شریر قسم کا جو طبقہ ہوتا ہے بچوں کا، وہ اس میں شاید اگر کوئی فہرست لکھی جائے تو شاید میرا نام سر فہرست رہا ہوگا۔ یہ مدارس کا کمال ہے، حضرت اقدس کی جوتیاں سیدھی کرنے کا نتیجہ کیا اسمبلی میں ہو یا مختلف ایوانوں میں ہو، عموماً کہا جاتا ہے پریس کانفرنس کے دوران جب کوئی باتیں ہوتی ہیں تو اکثر لوگ غالباً یہاں علماء کا بھی ایک خاصا طبقہ موجود ہے جو جانتے ہیں کہ جب میں شریک ہوتا ہوں تو پہلی فرصت میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم نفیس آ گئے، بہت ڈینجر آدمی ہے سوالات کرنے میں۔ یہ جو پہچان بنی ہے یہ انہیں چوتیاں سیدھی کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور میرا تمام وہ ساتھی جانتے ہیں، اس وقت یہ صرف شعبہ حفظ کا شعبہ تھا ہمارا۔ حضرت مولانا سید ریاض اللہ صاحب مفتاحی احمد فیوزہم، حضرت کے پاس ہم لوگ پڑھتے تھے، بالکل پستہ قد کمرہ تھا جہاں ہماری قیامگاہ تھی۔ ہاتھ بھی اگر
10 سالہ بچہ بھی اگر ہاتھ اوپر کرتا تو چھت سے ٹکراتا. اس طرح کے کمرے میں ہم لوگوں کا قیام تھا. تو صرف شعبہ حفظ کا شعبہ تھا، حفظ کا شعبہ تھا وہاں، اور عالمیت وغیرہ کا کوئی نظام نہیں تھا. لیکن حضرت کی تفسیروں کا یہ اثر تھا. روزانہ جو تفسیریں ہوتی تھی، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کئی علماء سے مجھے ملنے کا موقع ملتا ہے، کئی مدارس کو جانے کا موقع ملتا ہے. آپ یقین مانیں کہ کئی ایسے علماء کو ہم نے دیکھا کہ اس دور میں جو ہمارے ساتھی حفظ کے شعبے میں رہ کر حضرت کی تفسیروں سے جو فیضیاب ہو کر جو معلومات اکٹھا کیے تھے، غالباً موجودہ نسل کے کئی علماء ان نکات سے ناواقف ہیں. اور اس بات سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا، فصیح اللہ بالکل چھوٹے تھے، ہمیں اٹھا لے کر پھرتے تھے. میں پوری ایمانداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی حضرت نے فصیح اللہ میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں کیا. اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ بیمار ہو جاتے، سالار ماموں ایک تھے جو صبح میں لا کر راشن دے دیتے تھے، سودا وغیرہ لا کر دے دیتے تھے، چلے جاتے تھے. حضرت بریک خرید کر لا کر دیتے تھے ہمیں. خیر، کئی دلی احساسات ہیں. غالباً سبیر صاحب اس وقت ندوے میں زیر تعلیم تھے، اکثر مدرسے کو آنا ہوتا تھا. تو کئی ایسی باتیں ہیں جو ذہن سے اترتی نہیں ہیں. میں حضرت کی خدمت میں صرف ایک نقطہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہونے کی جسارت کی کہ جہاں مختلف شعبوں سے متعلق آپ کی زیر صدارت کئی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، چاہے وہ علمی حوالے سے ہوں، تفسیری حوالے سے ہوں، مکاتب کے حوالے سے ہوں. میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ آج ملت اسلامیہ پر جس طرح زہر افشانی کی جا رہی ہے یا ان کے خلاف ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، اس سے متعلق صحافت ایک مضبوط ہتھیار ہمارے پاس ہے. اور حضرت خود جہاں حضرت کے میں سمجھتا ہوں ہمارے کئی طلبہ ہوں یا ہمارے ابنائے جامعہ ہوں، یہ محسوس کر رہے ہیں کہ حضرت صرف علمی شخصیت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صحافیانہ جو کردار ہونا چاہیے تھا، غالباً ہندوستانی بڑے بڑے جو صحافی حضرات ہیں، اگر ان کی فہرست لکھی جائے تو سر فہرست حضرت کا نام لکھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ تکبیر مسلسل کے ادارے آپ دیکھیں یا اسلامک ویژن کی وہ باتیں آپ دیکھیں جس میں حضرت کا صحافیانہ کردار ابھر کر سامنے آ رہا ہے. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ شعبہ صحافت کا بھی ایک قیام ہو. اور ہمارے طلبہ کئی ایسے ہیں یہاں، اور میں بھی دیکھ رہا تھا، جن میں کئی صلاحیتیں ہیں. اور خود مولانا سعید ندوی صاحب جو ابھی پیش کر رہے تھے صبح میں، جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، میں سمجھتا ہوں ایک خلاصہ تھا اور کہیں نہ کہیں دعوت فکر تھی اسی میدان سے وابستہ ہو کر. تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ مستقل ایک شعبہ اس سلسلے میں بھی قائم ہو صحافت کا، جہاں سے کم از کم جنوبی ہندوستان میں اس کا فقدان آج نظر آ رہا ہے. ممکن ہے شمالی ہندوستان میں اس کی کئی مثالیں ہمیں نظر آتی ہوں، جنوب میں اس کا پوری طرح فقدان ہے. لہذا حضرت اس سلسلے میں پہل فرمائیں اور شعبہ صحافت بھی آپ کی ادارت میں قائم ہو اور یہاں کے طلباء ہی سے. اور اس سلسلے میں جیسا میں نے اپنے مقالے میں صبح میں پیش کیا تھا کہ میڈیا کو مختلف زاویوں میں یا مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا کا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا کا ہو، یا جو بھی ہے. تو سوشل میڈیا ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر ہمارے پاس ہے اور صلاحیت مند کئی طلبہ ہمارے پاس ہیں، اور علماء سے بہتر صلاحیت اور پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے شاید کسی دوسری نسل میں ایسی چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہم لوگ. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ توجہ فرمائیں اور اس سلسلے میں کوئی اقدام ہو. یہی کچھ احساسات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کیا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.